السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ہبلی کی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران یہاں پر موجود عقیدہ توحید، اتباع رسول اور فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر دینی زندگی اختیار کرنے والے ہمارے احباب، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور بزرگان دین، ایک ایسا رشتہ جو ہم کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر کے میلوں کا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرا کر کے لا کر کے آپس میں ملاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کے اظہار پر ہم کو آمادہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت، قربت اور تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک ایسا رشتہ جو رشتہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو ایک عقیدے، ایک منہج، ایک دستور، ایک ضابطے اور ایک قاعدے پر جمع کرتا ہے، وہی رشتہ آج ہم لوگوں کو دہلی سے اتنے دور کی سرزمین پر یہاں جمع کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام خاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کا دعویٰ بھی کریں اور ہماری پیشانیاں اپنے جیسے انسانوں، جانوروں، پتھروں، پرندوں یا غیر اللہ کے آگے نہ جھکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا شریف النس اور باغیرت مسلمان بنایا کہ ہم جا کر کے غیر اللہ سے اولاد طلب نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا مسلمان بنایا کہ ہم اگر جھکتے ہیں تو رب کائنات کے آگے جھکتے ہیں، اسی کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کے لیے رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ جا کر کے مکہ مکرمہ میں اسی کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، تو ان بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں کہ ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی صدائیں بلند کی جائیں، کلمہ توحید پر مشتمل اذانوں کی آوازیں بلند ہوں، اقامت کہی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر کے اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادات کو انجام دیا جائے۔ مسجدیں اس ملک میں یا ساری دنیا میں بے شمار ہیں۔ مسجدوں کے قیام کا مقصد اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کو بجا لانا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مسجدیں اینٹ اور گارے اور سیمنٹ کا ڈھانچہ تو ہو سکتی ہیں، ورنہ ان مسجدوں کے قیام کا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اس کی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، اتباع رسول کو سمجھنے والے، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے والے اگر چٹائی پر کھلے میدان میں درختوں کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں اور اسی طریقے سے بہتی ہوئی ناؤ اور اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے اندر، چلتی ہوئی گاڑیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیتے ہیں اور اس عبادت کی
انجام دہی کی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کسی بھی جگہ پر نماز ادا کر لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا، یہ بابرکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور مسجدیں تعمیر کر کے انسان قبر پرستی کو نہ چھوڑ سکے، مسجدیں تعمیر کر کے انسان تقلید شخصی کو نہ چھوڑ سکے، مسجدیں تعمیر کرنے کے باوجود انسان کی پیشانی غیر اللہ کے آگے بھی جھکتی رہے، مسجدیں تعمیر کرنے کے باوجود انسان قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے بجائے ان مسجدوں میں قال فلان و فلان کی صدائیں بلند کرے، تقلید شخصی کی دعوت دے، شخصیت پرستی پر لوگوں کو ابھارے اور اتباع رسول اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم نہ دی جائے، تو یہ مسجدیں صرف اینٹوں کا ڈھانچہ ہیں، اس کے علاوہ نہ بابرکت، نہ برکت حاصل کرنے کے مقامات اور نہ بابرکت فضا مہیا کرنے کے جگہ اور اس کے لیے کوئی مقام ہے۔ ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے تصور کو زندہ رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں اس دنیا میں پیدا فرمایا، انبیاء کرام کی بعثت ہوئی، یہ ساری کی ساری داستان قرآن و سنت کے دلائل اور صحابہ کرام کی زندگی، تابعین اعظام کے کمالات اور ساری کی ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیں کہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کے اندر دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کی تنظیموں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں، مسلمانوں کی شخصیت میں، مسلمانوں کے گروہوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں اور ہماری تمام کی تمام جگہوں پر یہ دو چیزیں ہم کو مہیا ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کامیاب مسلمان ہیں اور ہماری زندگی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دو امور کو لے کر کے چلیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اس کی توحید کے تقاضوں کو سمجھیں اور توحید کے مد مقابل شرک باللہ کی جو بھی قسمیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا چاہے، اتباع اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، حج بیت اللہ کو انجام دینا چاہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا چاہے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا چاہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے اصولوں سے واقف ہونا چاہے، زندگی گزارنے کے ہنر سے اپنے آپ کو متصف کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، تو تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے سے لے کر کے اپنی زندگی کے ادنا سے ادنا کاموں کو انجام دینے کے لیے یہاں تک کہ استنجا اور قضاء حاجت کی انجام دہی، بیت الخلا کی تعمیر، وہاں بیٹھنے اٹھنے اور استنجا اور قضاء حاجت کو انجام دینے کے لیے بھی اگر انسان اتباع رسول سے عاری ہے تو اس کی زندگی بالکل بیکار اور بے مقصد ہے۔ تو دو بنیادی چیزیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کو لے کر کے چلیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جہاں توحید کو سمجھیں وہیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، جہاں توحید کے تقاضوں کو سمجھیں وہیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ توحید کے مد مقابل اس کی ضد شرک باللہ کو کس طریقے سے قبیح اور دنیا کے اندر جرم قرار دیا گیا ہے، اور کون سی بنیادوں پر یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات
کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ توحید کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس کے مد مقابل شرک باللہ کی تمام قسموں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے ہماری کامیابی کی کہ ہم زندگی میں کچھ بھی فیصلے کریں، کوئی بھی چیز اختیار کریں، کسی بھی چیز کو منتخب کریں، کچھ بھی فیصلے کریں، چلیں پھریں، اٹھے بیٹھے، کھائیں پیئیں، شادی بیاہ کی رسم و رواج کو ادا کریں، کسی کی دعوت کریں، کہیں سفر کریں، کسی بھی چیز میں ہم اتباع رسول، سیرت رسول اور سیرت رسول کے دائرے سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ یہ دو کامیابی کے راز ہیں۔ اتباع رسول کے مد مقابل انسان تقلید شخصی میں پڑ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل انسان بدعات و خرافات کو اختیار کر لے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی تباہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن فرشتے آپ کے پاس آتے ہوئے امت محمدیہ کے بعض لوگوں کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھ کو جانتے ہیں، ان کے اندر میرے امتی ہونے کی علامتیں موجود ہیں، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر لی۔ تو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جماعت اہل حدیث کا سب سے عظیم، سب سے قیمتی، سب سے پاکیزہ سرمایہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ اسلامیہ، منہج رسول، صحابہ کرام کے فہم، سلف صالحین کے فہم، اتباع رسول اور توحید رب کائنات کی بنیادوں پر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر لے، ان کا سر غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ کچھ بھی کر لے، وہ غیر اللہ کی عبادت کو انجام نہیں دیتے۔ وہ کچھ بھی کر لے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ کچھ بھی کر لے، غیر اللہ کے آگے اولاد کو طلب نہیں کرتے، غیر اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، غیر اللہ سے منتیں نہیں مانگتے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو ہبلی کی اس سرزمین پر آج آپ سے مخاطب ہونے کا یہ پہلا موقع ہے، اور مجھ کو اس بات کی معلومات ابھی صلاۃ مغرب سے پہلے اپنے احباب اور ذمہ داران کے ذریعے ہوئی کہ ہبلی یہ شرک و بدعات کا ایک فیکٹری ہے، ایک گڑھ ہے۔ یہاں پر شرک کرنے والے آئے دن شرکی عقائد کو وضع کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سے دور کیا جاتا ہے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو کہنے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اس پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں کہا جائے وہ رب کائنات کی جانب سے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر سمجھا جائے، اور کچھ اگر زبان کی لفظشوں کے نتیجے میں کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائے، اس کو حجت اور دلیل نہ بنایا جائے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور توحید اور شرک کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے میں کیسے بیداری پیدا کریں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، انسانوں کو، جناتوں کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اسی توحید کو قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر
الا لیوحدون ہے، یعنی وہ صرف میری وحدانیت کا اقرار کریں، صرف میری عبادت کریں، صرف میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، جیسے میں نے کہا ویسے ہی اپنی پیشانی کو جھکائیں، میں نے جہاں پر جس انداز سے عبادت کرنے کا ڈھنگ بتایا اسی انداز سے عبادت کو انجام دیں۔ تو یہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جناتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر انہوں نے کسی پیر و مجاور کو، کسی قبر والے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، رب کائنات کی جانب رجوع کرنا چاہیے، قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد واضح فرما دیا، یعنی اس دنیا میں رب کائنات نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا، لیکن اگر پیدا کیا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ توحید کے تقاضوں کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے غلط انداز کی راہیں تلاش کر لے، غلط انداز کے عقیدے پر نکل جائے، غلط انداز کی پالیسی اختیار کر لے، تعویذ گنڈا کرے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے، اللہ رب العالمین کا کسی کو مثل قرار دے، اس کے مشابہ کسی کو قرار دے، اس کی کسی صفت کا انکار کرے یا کسی صفت کی کیفیت بیان کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مرادف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا میں پیدا صرف اس مقصد سے کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا رب کائنات کی توحید کو ثابت کرنے کا، وہ صرف اثبات کا طریقہ نہیں ہے بلکہ نفی اور اثبات دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے انکار کر دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد استثناء کر دی کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو توحید اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لیں، اس کے مطابق چلیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ توحید کے خلاف اٹھنے والے فتنے، توحید کے خلاف پنپنے والے عقیدوں، توحید کے خلاف پنپنے والے رسم و رواج اور اس کے خلاف جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا آپ انکار کریں، ان کے خلاف آپ دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا جہاد چھیڑیں اور ایسی تمام کی تمام چیزوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے، مٹانے اور ان چیزوں کو شکست دینے کی کوشش کی جائے جن چیزوں کی بنیادوں پر توحید کا پانی مرتا ہے اور شرک باللہ کے رسم و رواج ملتا ہے۔ یہ دونوں بنیادی تقاضے ہیں اسی توحید کے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد واضح کر دیا۔ اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسانوں میں افضل ترین اور بلند ترین مقام رکھنے والے انبیاء کرام کا سلسلہ، انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی گئی، جن کو ایسا ایسا مقام دیا گیا کہ ان لوگوں نے اس دنیا میں رب کائنات کی توفیق اور اس کے عطا کردہ معجزات کے ذریعے دنیا کو ہکا بکا کر دیا۔ ان کے اوپر آسمانی کتابوں کے معجزے نازل کیے گئے اور چلتے چلتے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا
کہ آپ کو سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کی شکل میں دیا گیا. یہ قرآن مجید چیلنج ہے دنیا کی ساری کتابوں کے لیے، سارے ادیبوں کے لیے، ساری طاقتوں کے لیے، ساری تہذیبوں کے لیے، ساری زبانوں کے لیے، سارے ممالک کے لیے، ساری قوتوں کے لیے. یہ قرآن مجید چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی سارے کے سارے لوگ مل کر کے تیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رب کائنات کا کلام ہے. تو نبی آخر الزمان اسی انبیاء کرام اور رسولوں کے سلسلے کی آخری قیمتی کڑی تھے، جن کو یہاں تک مقام عطا فرمایا گیا کہ آپ کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. یہاں تک مقام عطا فرمایا گیا کہ آپ کے بارے میں قبر کے اندر 3 سوالوں میں سے ایک سوال آپ کے بارے میں کیا جائے گا. جس نے جواب دیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے جواب نہیں دیا وہ عذاب قبر میں مبتلا کر کے قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا کر کے بجلی کی ہڈیوں پر وار کرنے کا عذاب، اور اندھے اور گونگے اور بہرے فرشتوں کو مسلط کر کے قیامت تک سر پر وار کرنے کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری سنہری کڑی تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں تک مقام عطا فرمایا کہ پانی پر ہاتھ رکھ دیں، ایک چھوٹا سا ذخیرہ پوری کی پوری قومیں سیراب ہو جائیں. اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں، اتنا بڑا مقام نبی آخر الزمان کو یہاں تک مقام دیا گیا کہ آپ کو شفاعت عظمی عطا فرمائی گئی، آپ کو کوثر عطا کیا گیا، آپ کو سید الانبیاء بنایا گیا، انبیاء کرام کا سردار بنایا گیا. آپ نے انبیاء کرام کی امامت لیلۃ الاسراء کے اندر مسجد اقصی میں کرائی. اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا. اسراء کی رات میں آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، آسمان کی سیر کرائی گئی، کہ سارے کے سارے مقامات اس نبی آخر الزمان کو دیے گئے جس کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم نام لیتے ہیں اور اس کی پیروی اور اتباع کی دعویداری کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی مبعوث کیا، بھیجا، تاکہ تم لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں انبیاء کرام کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان کرنے کے لیے دونوں اسالیب کا تذکرہ فرما دیا. فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور دوسری جانب نفی کر دی کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. یہی توحید کی بنیادی ترجمانی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، وہیں دوسری جانب غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ان چیزوں کا اور توحید کا تذکرہ فرمایا. سورہ اخلاص کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں توحید کے مکمل خلاصے کو بیان فرما دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ رب العالمین تنہا ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ نہیں جانتا، وہ اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، کوئی اس کے لیے سجدہ کرے، کوئی اس کے لیے نمازیں ادا کرے، کوئی اس کے لیے کتابوں کو چھپوائے اور تقسیم کرے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ تنے تنہا زندگی گزارنے والا اور تنے تنہا دنیا پر بادشاہت کرنے والا رب کائنات ہے. وہ ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے.
لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آج 26 تاریخ غالباً ہو گئی کرسمس کا، وہ تہوار جو 2 دن سے پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی کھڑا کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بدقسمتی سے اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ کرسمس کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے رب کائنات کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم بڑی عجیب و غریب اور بڑی بھدی چیز لے کر کے آئے ہو، بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ وہ رب کائنات جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یا وہ کسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو بات تم کہتے ہو میری کرسمس کے ذریعے یا کرسمس کی مبارکباد دے کر کے، یہ دراصل بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دینے والے مذہب عیسائیت کی۔ یہ اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن سے سفر کریں، ہر جگہ ان ایام میں اس کی علامتیں آپ کو نظر آ جائیں گی، اور ہمارے بچے اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو تہذیب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ رب کائنات کے لیے اولاد ٹھہرائی جائے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس جرم کے اثرات کے نتیجے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں سما جائیں، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ تم لوگوں نے رب کائنات کے لیے بیٹا قرار دے دیا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے بیٹیاں کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے تھے۔ اس انداز کے بے شمار عقائد ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بعض ایسے طبقے مسلمانوں میں آج بھی مسلمان کہے جاتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص نور کے ذریعے ہم انسانوں کو یا کم از کم انبیاء کرام کو پیدا کیا ہے، ہمارے علماء کو پیدا کیا ہے، لہذا علماء کے آگے، انبیاء کے آگے سجدہ کرنا اس بنیاد پر جائز ہے کہ وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی روح سے پیدا کیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی اسی عقیدے، اسی باطل اتہام، اللہ رب العالمین کو دی جانے والی اسی گالی کا حصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں گالی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے بیٹا قرار دیتا ہے۔ مجھ کو بیٹا، میرے لیے بیٹا قرار دینا، یہ گویا مجھ کو گالی دینا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے چینلز کے ذریعے، اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان کو منہدم کر دیا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی۔ ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے قرآن و سنت کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی تھی۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی سازشیں کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو قتل کرنا چاہا اور آپ کو اذیتیں پہنچاتے رہے، اسلام کو جھٹلاتے رہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان نقائض کو فاسد قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک، اس کا مثل، اس کے مانند کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بینائی چلی جاتی ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، دو تین لوگ ایک ساتھ بولیں تو یہ کان ان کا متحمل نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن رب کائنات کی قوت سماعت و بصارت، اس کی شایان شان اور اس کی شان کے مطابق اس کا اقرار کیا جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں تھے، فنا صحابی رسول ہمارے ساتھ تھے، وہ ہر وقت نفلی نماز ادا کرتے تو بار بار دہرا کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کرتے، بار بار سورہ اخلاص کو دہراتے رہتے، بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو یہ سورت اللہ رب العالمین کی توحید کے بیان کے نتیجے میں اتنی زیادہ پسند ہے کہ میں بار بار اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھوٹی سی 3-4 آیتوں کی سورت کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ احکام و مسائل کا حصہ ہے، ایک حصہ اللہ رب العالمین کی توحید کا حصہ ہے، اور ایک حصہ قصص اور انبیاء کرام کے واقعات کا حصہ ہے۔ توحید کا جو ایک حصہ ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر جمع کر دیا گیا۔ گویا اگر کسی نے سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر لی تو گویا قرآن مجید کی مکمل تلاوت اس نے کر لی، قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر لی۔ یہ توحید کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو مقام دیا گیا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو اسی توحید کی تکمیل اور اسی توحید کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا، اور اسی توحید کی تکمیل اور اسی توحید کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت اس دنیا میں کر کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ توحید میں سمجھوتا نہ کرنا۔ تو یہ توحید کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ توحید 3 طرح کے اجزاء پر مشتمل یا 3 اقسام پر مشتمل ایک چیز ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اس توحید کی 4 قسمیں ہیں، میں ان 4 قسموں پر تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر کے پھر شرک کے باب میں آؤں گا کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے۔ توحید یہ 3 قسموں پر مشتمل اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کا ایک فارمولہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم توحید ربوبیت کی حقیقت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں تنہا اور یکتا ہے۔ کسی کو شفا یابی دینا، روزی روٹی دینا، بارش برسانا، دن پر رات کو اور رات پر دن کو نکالنا، سورج کا ڈوبنا اور طلوع ہونا، اسی طریقے سے چاند کا ڈوبنا اور طلوع ہونا، دن اور رات کا آنا، دنیا کے اندر کھیتی باڑی، غلہ جات اور دوسری چیزیں جن کے ذریعے ہم کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، ان چیزوں کا اگنا، یہ سارے کے سارے افعال اللہ رب العالمین کے افعال ہیں۔ اس میں رب کائنات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کوئی بیمار پڑ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی تعویذ دے دی جائے، رب کائنات کی مرضی نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں انسان کو شفا یابی نہیں مل سکتی۔
تو توحید ربوبیت یہ بنیادی مسئلہ ہے. یہ توحید کی پہلی قسم کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے. اللہ رب العالمین کو تنہا سمجھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کے جو بھی کام ہیں اس میں غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ رب العالمین تنہا ان کاموں کو انجام دیتا ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں جو آج کے دور میں اپنائی جاتی ہیں. شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اجمیر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں کے کسی سجادہ نشین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے, دیکھ کر کے ٹھٹھا کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو وہابوں کے مولوی ہیں, آپ یہاں مزار پر آ کر کے کیا کرنے لگے؟ انہوں نے فرمایا آیا ہوں تماشائے شرک کرنے, دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر شرک کو کیسے انجام دیتے ہو, کن چیزوں کو اپنایا جاتا ہے, کون سے ریت رواج اختیار کیے جاتے ہیں. تو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے ہنس کر کے کہا کہ مولانا آپ تو بڑے سیدھے سادھے انسان ہیں, یہاں تو توحید ہی توحید ہے, یہاں تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جاتا, یہاں تنہا صرف اجمیری صاحب کی عبادت ہوتی ہے, انہی کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے, انہی سے منتیں مانگی جاتی ہیں, انہی سے دعائیں کی جاتی ہیں. یہاں شرک کا کون سا تصور ہے؟ یہاں تو تنہا انہی کی عبادت کی جاتی ہے, رب کائنات بھی اس میں شریک نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. توحید ربوبیت کو ہم نے چھوڑا تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم غیر اللہ کو اللہ سے اوپر کا درجہ دے دیں. یہ واقعات ایسے ہی نہیں کہے جاتے بلکہ یہ واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہمارے علماء کرام نے اس کو درج کیا ہے, لکھا ہے, تحریر کیا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ایک ایسی توحید ہے, کفار و مشرکین مکہ بھی اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ مشکلات کے وقت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں سے پوچھو مشرکین مکہ اور کفار سے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان قریب کہیں گے سیقولون اللہ, کہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو پیدا کرتا ہے. کشتی اگر بھور میں پھنس جائے, سمندر میں تیرتے تیرتے لاپتہ ہو جائے تو اس کو زمینی سطح تک نکالنے والا کون ہے؟ تو کفار و مشرکین مکہ کہتے تھے رب کائنات ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پیر صاحب سمندر میں کشتی کو کندھا دینے جاتے ہیں اور اس سے کندھا زخمی بھی ہو جاتا ہے, غلط انداز کے عقائد اختیار کیے جاتے ہیں. یہ توحید ربوبیت یہ مشرکین مکہ سے آج کے مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے. مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ عام حالات میں کچھ بھی کہیں, لیکن مشکلات کے عالم میں یہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. وہ جانتے تھے کہ رب کائنات کے علاوہ ہمارا بیڑا پار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی ہم کو نجات نہیں دے سکتا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے وہ مسلمان جو ربوبیت میں بھی رب کائنات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں, قبروں پر جا کر کے اولادوں کو طلب کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, قبروں کو پکا کرتے ہیں, قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں, قبروں پر تعمیرات کرتے ہیں, قبروں پر تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں, قبروں پر منتیں مانگتے ہیں, قبروں پر دعائیں کرتے ہیں. قبر والوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں. ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے اندر حرام اور لعنت پر مبنی کام انجام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ دیکھو کوئی قبر ایک بارش سے زیادہ اونچی ہو تو اس کو پست کر دو, کوئی قبر پکی ہو تو اس کو توڑ دیا جائے. قبروں کے اوپر چادریں تاننے کا کوئی تصور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اندر موجود نہیں تھا. قبروں پر چادریں چڑھانے, پھول ڈالنے,
اس انداز کے تصورات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے منع کیا، لیکن آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو لا علمی میں، جہالت میں یہ جان بوجھ کر کے اس انداز کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ تو توحید کی پہلی حقیقت توحید ربوبیت ہے۔ اس کے مد مقابل میں شرک کے مسائل کا تذکرہ یہیں سے کرتا چلوں کیونکہ وقت کم ہے۔ توحید ربوبیت کے مد مقابل شرک ربوبیت وہ شرک کی قسم ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور ایسے شخص کو جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ رب العالمین اس کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ کسی سے سرزد ہو جائے تو رب کائنات دیر سویر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توحید ربوبیت اور اس کے مد مقابل شرک ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اس کے مد مقابل اگر کوئی رب کائنات کے افعال میں غیر اللہ کو شریک کرنے لگے تو گویا اس نے شرک ربوبیت کا اقرار کی، شرک ربوبیت کا ارتکاب کیا۔ مثال کے طور پر شفا یابی دینے والا رب کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیماریوں سے شفا یابی حاصل کرنے کا ذریعہ دواؤں کے اندر پیدا فرمایا، اس کے اندر شفا رکھی، دوائیں انسان استعمال کرے، لیکن انسان غیر اللہ کی جانب شفا یابی کی صفت سے اس کو متصف کر کے اس شفا یابی کو اس کی جانب منسوب کر دے تو گویا اس نے شرک ربوبیت کیا۔ انسان بیماری کے عالم میں تعویذ گنڈے کو شفا یابی کا ذریعہ بنا لے، اس نے شرک ربوبیت کر دیا۔ انسان جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس ڈاکٹر کو شفا یابی عطا کرنے کا ذمہ دار سمجھ لے، گویا اس نے شرک ربوبیت کیا۔ ذریعہ وہ ہو سکتا ہے لیکن شفا یابی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بے شمار مثالیں شرک ربوبیت کی ہمارے معاشرے کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہیں اور ہم کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض آثار میں بعض صحابہ کرام نے شرک کی مثال دی، فرمایا شرک انسان کی زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں کیسے داخل ہوتا ہے۔ شرک ایسی سیاہ چیز ہے جو اندھیری رات میں کالی چوٹی کالی چٹان پر رینگتی ہوئی جاتی ہے، کوئی انسان نہ اس کے رینگنے کی آواز سن سکتا ہے، اندھیری رات کے نتیجے میں روشنی کیے بغیر اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یہ شرک انسان کی زندگی میں خاموشی کے ساتھ نقب زنی کرتا ہے اور اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے استاذ کی قسم، قرآن مجید کا جو نسخہ سامنے رکھا ہے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اس قرآن مجید کی قسم جو کاغذ اور گتوں کے درمیان قرآن مجید ہے، جو سیاہی پر مشتمل قرآن مجید ہے، اس کی قسم کھا لی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے افعال میں شریک کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ربوبیت ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز کی زندگی اختیار کریں۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ پہلی قسم توحید ربوبیت اور اس کے مد مقابل شرک ربوبیت، اور دوسری قسم توحید الوہیت یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں تنہا جانا جائے، صرف اسی کے لیے نمازیں ادا ہوں، اسی کی رضامندی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اسی سے دعائیں کی جائیں، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے،
ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ایسے انسانوں کے ذریعے ہماری دعاؤں کو سننے کا محتاج نہیں ہے جو انسان بذات خود اپنے اوپر سے بیماریوں کو رفع نہیں کر سکے، اپنے اوپر سے مشکلات کو دور نہیں کر سکے، جو موت کو ٹھہرا نہیں سکے، روک نہیں سکے، اور وہ قبر کے حوالے کر دیے گئے، سڑ گئے، گل گئے، کیڑے مکوڑوں نے ان کی لاش کو نوچ نوچ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا کمزور انسان جو اپنی زندگی میں کھانستا ہے تو اپنے بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ایسا محتاج انسان جو بخار کی شدت کے نتیجے میں کمزور پڑ جاتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے یا دوسرے لوگ سہارا دے کر کے اس کو اسپتال لے جائیں، وہی انسان فوت ہو جائے، قبر کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے اوپر مزار بنایا جائے، اس کو پوجا جائے، رب کائنات کا شریک ٹھہرایا جائے، اس سے منتیں مانگی جائیں، دعائیں کی جائیں، یہ کون سا وتیرہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سن لو، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو، اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اور اس کو بخشنے والا رب کائنات اس بات کو اپنے اوپر واجب کر چکا کہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو شرک سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو توحید الوہیت یہ توحید کی دوسری قسم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا جاننا، سجدے اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، اسی کی تلاوت کو تبرک سمجھا جائے، اسی کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اسی کو تبرک سمجھا جائے، اس سے نصیحت پکڑی جائے، اس کتاب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ اور اس کی کنجی سمجھا جائے، رب کائنات کی عبادت صرف اسی کے لیے نمازیں ادا کی جائیں، اسی کے لیے عبادات اور نوافل کو پڑھا جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھایا جائے، اسی کے آگے رویا اور گڑگڑایا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید الوہیت کے ضمن میں آج ہم اختیار کریں، اور توحید الوہیت کے مد مقابل شرک الوہیت یعنی رب کائنات کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دینا، غیر اللہ کی قبروں پر غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، بتوں کے آگے سجدے کرنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کے آگے نمازیں ادا کرنا اور ان سے جا کر کے منتیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک الوہیت میں شامل ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم ان سے نہیں بچ سکے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ دوسرے جرائم کے مرتکبین کو ہو سکتا ہے کہ معاف فرما دے۔ تو یہ توحید الوہیت اور اس کے مد مقابل شرک الوہیت ہے۔ تیسری توحید کی قسم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا احادیث قدسیہ میں اپنے جن ناموں کا اور جن صفات کا تذکرہ فرما دیا، ان کو من و عن اسی طریقے سے تسلیم کر لینا، جتنی خبر دی گئی ہے اتنا ہی تسلیم کرنا، اس کے علاوہ نہ بحث و جستجو کی جائے، نہ اس میں عقل لگائی جائے، نہ اس پر قیاس آرائی کی جائے، نہ اس کے مثل کسی بندے کی صفت کو قرار دیا جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے، نہ اس کی مشابہت قرار دی جائے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات کی چھوٹی سی مثال ہے۔ توحید اسماء و صفات کے مد مقابل اسماء و صفات کے باب میں شرک کرنا، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دے، معطلہ ہو گئے۔ ایک فرقہ ہے جس نے صفات الہیہ کا انکار کر دیا، تعطیل اختیار کر لی، انکار کر دیا، وہ معطلہ ہو گئے، مشبہہ ہو گئے،
جنہوں نے بندوں کی صفت کو رب کائنات کی صفت کے مثل قرار دیا، مشابہ قرار دیا، وہ بھی راہ راست سے بھٹک گئے اور انہوں نے اسماء و صفات کے باب میں رب کائنات کے ساتھ شرک کیا۔ کچھ ایسے فرقے اٹھے جن فرقوں نے رب کائنات کی صفات کی کیفیت بیان کی کہ جیسے ہمارے پاس ہاتھ ہے ویسے ہی یہ صفت ثابت ہے کہ رب کائنات کا بھی ہاتھ ہے، تو ہاتھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں، 1 ہتھیلی اور اس کا تالو، اسی انداز کا ہاتھ رب کائنات کا ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنے والے گویا اسماء و صفات کے باب میں پھسل کر کے شرک کے باب میں داخل ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ذکر کیے ہیں ان کو بلا کسی مثال کے، بلا کسی مشابہت کے، بلا کسی انکار کے، بلا کسی کیفیت کے مکمل طریقے سے من وعن جتنی تعلیم اس کے بارے میں اور جتنی خبر اس کے بارے میں دی گئی اسی طریقے سے تسلیم کر لیں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ توحید کی یہ 3 قسمیں اگر ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری خواتین کو نہ بتائی جائیں تو ایسی صورت میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جماعت اہل حدیث کا فرد بنے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو فرقے ناجیہ میں شامل کرے، اپنے آپ کو اہل توحید میں شامل کرے۔ اور توحید کی 4تھی قسم جو بڑا حساس مسئلہ ہے جس کو بعض علماء کرام نے ذکر کیا وہ توحید اتباع ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو کچھ حکم دے دیا اس کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان سے دوری اختیار کی جائے اور رب کائنات کی عبادت کو اسی طریقے پر انجام دیا جائے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا طریقہ بتایا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہ توحید اتباع ہے، یعنی توحید اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکامات، آپ کی مثالیں، آپ کا عمل، آپ نے جو کچھ اپنے صحیح حدیث کے اندر بیان فرما دیا یہ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی سے دراسہ کر کے ہم تک پہنچا دیا اور وہ چیزیں صحیح سند سے ثابت ہیں، ان چیزوں کے مطابق زندگی گزاری جائے اور آپ کے مد مقابل جب آپ کا قول ثابت ہو جائے، آپ کا عمل ثابت ہو جائے، آپ کی تقریر ثابت ہو جائے، آپ نے کوئی بات فرمائی وہ ثابت ہو گئی، کوئی عمل کیا وہ ثابت ہو گیا، کوئی چیز آپ کے سامنے کی گئی آپ نے نکیر نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی، وہ چیز ثابت ہو گئی۔ تو ان تینوں کی تینوں چیزوں کے ذریعے ثابت شدہ جو بھی عمل ہے اس کے ثابت ہونے کے بعد کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امام، کسی مفتی، کسی ولی، کسی پیر کے قول کو ترجیح دیتا ہے تو گویا اس نے توحید اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور شرک کی قباحت کیا ہے، توحید کون سا مقام رکھتی ہے۔ توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شروع میں تلاوت کی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی پر جم گئے تو ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، بلکہ ان کے لیے بشارت ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر فرشتوں کے ذریعے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا
کہ مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کر دے، ایسا عمل بتا دے جس کو میں انجام دوں اور اس پر باقی رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ پھر اسی پر جم جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ لو، ایمان کے ارکان کو سمجھ لو۔ ایمان 3 ارکان پر مشتمل ایک مجموعے کا نام ہے کہ انسان دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ رب کائنات ہمارا رازق و مالک و خالق ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ انسان اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرے، اپنی دل میں اس بات کا یقین رکھے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے، اور زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس پر عمل کرے۔ یہ ایمان کے 3 ارکان ہیں۔ ایک انسان رب کائنات کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن عمل بالارکان اس کے یہاں موجود نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس توحید کا، اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم عملی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق چلیں، جہاں توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، توحید کا اقرار کریں، وہیں دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہی توحید کا تقاضا ہے۔ ایک انسان عمل سے جتنا دور ہوتا ہے گویا وہ توحید سے اتنا دور ہو رہا ہے۔ ایک انسان عمل میں جتنی کوتاہی کرتا ہے گویا اس کا ایمان اتنا زیادہ ناقص ہے، کیونکہ یہ ایمان زیادتی اور کمی کا نام ہے۔ یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، یہ ایمان جس کو دوسرے الفاظ میں ہم توحید کہہ سکتے ہیں، یہ ایمان اطاعت کے کاموں سے، قرآن و سنت کی فرما برداری سے، اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روشنی انسان کو ملتی ہے، اور وینقص بالعصیان، اور انسان عملی زندگی میں جتنی کوتاہی کا شکار ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایمان گھٹتا چلا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان کی یہ پوری سرزمین، آپ ہبلی سے لے کر کے کرناٹک کے دوسرے علاقوں سے لے کر کے کیرل کے علاقوں تک چلے جائیں، سری لنکا کے بحری حدود تک چلے جائیں، یہ پوری سرزمین جس انداز سے قبر پرستی میں ترویج پا رہی ہے، غلط انداز کے عقائد یہاں پنپ رہے ہیں، ہمارے خود وہ نوجوان جو قرآن و سنت کے حاملین کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے، وہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، پی ایف آئی اور اس انداز کے فتنوں کو اختیار کر کے اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان کے گھرانوں کے اندر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی جرأتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر جہاں تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا جانا تھا، جہاں سیرت رسول کو مقام ملنا چاہیے تھا، جہاں صحابہ کرام کی عظمت کو پڑھا جانا تھا، وہاں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے خلافت امویہ اور خلافت راشدہ کے درمیان کے بعض واقعات کو بہانہ بنا کر کے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں پر انگلی اٹھانے کی جرأت کر کے ہم اپنے ایمان کو نفاق اور کفر کے حوالے اور شرک کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ فتنے اگر آج اس سرزمین سے نہیں مٹے تو معاف فرمائیں گے آگے آنے والے وقت میں یہ دور بدلنے والا ہے۔ ان مسجدوں کو ویران کرنا ہے تو عقیدے توحید کو چھوڑ دیں، ان مسجدوں کو ویران کرنا ہے تو اتباع رسول کا درس دینا چھوڑ دیں، ان مسجدوں کو ویران کرنا ہے
تو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے بجائے قال فلان اور قال فلان کی صدائیں بلند کریں. لیکن ان مسجدوں کو قائم کرنا ہے، آباد رکھنا ہے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ 5 صفات کے حامل ہوتے ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی 2 صفتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقید و منہج کا تذکرہ کر دیا، ایمان بالغیب کا تذکرہ کر دیا. ہم نے رب کائنات کو نہیں دیکھا لیکن روزی وہی دیتا ہے، شفا یابی وہی دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اس کو دیکھے بغیر اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے صفت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت میں فرمایا کہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں مرنے کے بعد ہم کو مٹی نہیں ہو جانا بلکہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی پہلی اور دوسری صفت ہیں جو انسان کے عقیدے اور منہج سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. یہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی جہاں ایک جانب غیبی امور پر ان کا ایمان ہے وہیں دوسری جانب جسمانی عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں، جسمانی عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں، یعنی نمازیں ادا کرتے ہیں. نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے سردی گرمی اور برسات کی فکر کیے بغیر مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں کو صلاۃ فجر اور 5 وقتہ نمازوں میں آباد کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی انجام دیتے ہیں، وآت الزکاۃ اور مالی عبادت بھی انجام دیتے ہیں. یعنی ان کی صفت صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ غریبوں کا خیال کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینا، یہ بھی ان کی ایک بنیادی صفت ہے. اور جب یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے کیونکہ انہوں نے رب کائنات پر ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا، جسمانی عبادات کو انجام دے دیا، مالی عبادات کے فریضے کی انجام دہی کر دی. اب کس بات کا ڈر ہے؟ یہ صرف ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کی تمام اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتباع رسول کا حق ادا کریں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفات کے حاملین میں سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.